کے تو دیکھو دامن عبد القادر جیلانی، تھام کے تو دیکھو. رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر بغض کی عینک چشمہ پھینک کر محبت کی عینک لگا کر بغداد والے عبد القادر کا، غوث اعظم کا اگر تم روضہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کہیں گی غوث اعظم کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا رسول اعظم کا روضہ. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا مظہر ہوتا ہے، جیسا مظہر ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا مظہر ہوتا ہے. دامن تھام کے تو دیکھ. آج کل اسی کا تو ایشو ہے. سب کچھ صحیح ہے، دامن تھامنے میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے. ایک صاحب ایسے تھے، مولانا رضوان صاحب، 60 سال کے ہو گئے. کئی سال کے؟ He became 60 years, hasn't got any hand of peer. کسی کا مرید ہی نہیں ہوا، سٹھیا گیا تھا بغیر مرید پیر کے. 60 سال کا ہو گیا. گھر میں بی بی مرید ہو گئی، بچے مرید ہو گئے، سب ہو گئے، لیکن وہ کسی کا مرید نہیں. پرابلم جانتے ہو کیا تھا؟ جب بھی آبادی میں کوئی پیر صاحب آتے تھے تو وہ سنت کی عینک لگا لیتا تھا اور اس عینک سے دیکھتا تھا. اب ظاہر ہے کہ 24 گھنٹہ آدمی کتنا پرہیزگار ہو، 24 گھنٹے تک سنت کی اوستھا میں نہیں رہ سکتا. پوزیشن کبھی چوک ہو جاتی ہے، وہ ہو جائے، وہ دیکھ رہے کرنا نہیں یہ پیر بننے لائق. پیر صاحب پیاسے تھے، جلدی میں تھے، پانی پینے لگے. 3 سانس میں پینا تھا، انہوں نے 1 سانس میں پی لیا. اس نے دیکھا کہ نہیں یہ پیر بنانے لائق نہیں. اسٹیج سے اتر رہے تھے، مریدوں نے حملہ کر دیا مسافے کے لیے. پیر صاحب نے جلدی جوتا پہنا، پہلے دان پاؤں ڈالنا تھا لیکن بام ڈال دیا پہلے. اس نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ پیر بننے لائق ہے. اچھا، جن لوگوں کو مدرسے سے کبھی علم نہیں ملا، اہل علم کے پاس نہیں بیٹھے اور 100-200 سنت انہیں رٹا دی گئی، تو ان کا یہی حال ہوتا ہے. وہ کھانا کھاتے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ 3 انگلی سے کھا رہا ہے کہ 4 انگلی سے کھا رہا ہے. یہ پرابلم ہے. اسی وجہ سے 60 سال کا ہو گیا، کوئی پیر زور سے بولو نہیں ملا ہی. ایک دن گھر آیا، اس کی بیوی نے تانا دیا، سٹھیا چکا ہے، کسی کا مرید بن جا. ارے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا نا، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ بات تو نے صحیح کی، مگر ابھی کہاں میں مرنے والا ہوں، کوئی اچھا پیر دکھے تو میں ہو جاؤں. کہیں نہیں، کیسی بات کرتا ہے، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ. میں تو پیر کی مرید ہو چکی ہوں، میدان قیامت میں اس کے پیچھے جاؤں گی، تو شیطان کے پیچھے جانا. ابے زندگی کا کوئی بھروسہ ہو سکتا ہے، صبح اٹھنے سے پہلے اگر تو ٹپک گیا تو میں تو پیر کے ساتھ جاؤں گی، تو شیطان کے ساتھ جانا. یہ بات اس کے دماغ میں کلک ہو گئی. آج بڑھیا نے بالکل پتے کی بات کی. تانا تو روز دیتی ہے، لیکن آج بڑے مطلب کی بات کی ہے، اور وہ یہ کہ جیون کا کوئی بھروسہ نہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں. موت کبھی بھی آ سکتی. اس نے کہا یار اب کیا کروں. رات کے وقت اس نے کہا ہے 11-12 بج چکا ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، اب میں کہاں پیر ڈھونڈوں. ابھی تو سارے پیر لوگ سو گئے ہیں، گھر میں سب سو گئے، وہ بیٹھا جاگ رہا ہے. معلوم ہے کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوؤں اور صبح آنکھیں نہ کھلے. گھبرا گیا. رات کا تیسرا پہر لگ گیا، لگ بھگ 3-4 بج گیا. اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، امامہ باندھا، نماز ادا کی، تہجد کی، اور نکل پڑا شہر. اور شہر کے مین دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے کہا، اللہ سے ایک وعدہ لیا، اے اللہ میں ابھی تک اس تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے پیر مل جائے، آج تک نہیں ملا. آج میری بیوی نے میری آنکھ کھول دی.
اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس گیٹ سے، دروازے سے جو انسان سب سے پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے جو ہو میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اتفاق سے دیکھو کہ چوروں کی ٹولی آ رہی تھی، رابرز کی، چوروں کی ٹولی، اور جو چوروں کا سردار تھا وہ سب سے آگے آگے۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کراس کیا، شہر میں انٹری کی، اس مرید کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے دیکھا پہلا آدمی یہ ہے، چہرہ چھپائے ہے، تو اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، لپکا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب۔ اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، میں پیر صاحب؟ کیا بھائی لوگ دن میں چڑھاتے ہیں، تو نے رات میں چڑھا لیا کیا؟ تجھے میں پیر دکھ رہا ہوں؟ کہاں تم ہی میرے پیر ہو؟ ایسے زبردستی پیر ہو؟ کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو انسان پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، تو نکلا، میں سمجھ گیا تو آیا نہیں، تجھے میرے مولا نے میرے لیے بھیجا۔ کہا یار دیکھ، میرے ساتھی آگے نکل گئے، تو نے مجھے پکڑ رکھا ہے، ہمیں ایک ٹارگٹ پہ جا کے چوری کرنی، مجھے جانے دے۔ مرید کہہ رہے حضرت پہلے مرید کرو تب جانے دے۔ کیسی بات کر رہا ہوں؟ میں تجھے مرید کروں، میں خود کسی کا مرید نہیں، تیرا پیر کیسے؟ کہیں تم جو بھی ہو، میں نے تو تجھے اپنا صنم مان لیا، میں نے تو تجھ کو اپنا صنم مان لیا۔ اب ایک دم چھوڑنے کو تیار، بس حضرت آپ کو کون روکے گا، آپ جہاں چاہو جاؤ، لیکن پہلے مرید کرو۔ اب اس نے جب دیکھا کہ ایک دم چھوڑ نہیں رہا، تو نے کہا دیکھ تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے، چور بولا، تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے، میرے چکر میں مت پھنس، میں بہت بڑا چور ہوں، ڈاکو ہوں، رابر ہوں، فسادی ہوں، آتنکوادی ہوں، خونی ہوں، مڈرر ہوں، اپنی برائی کیا، اپنی حقیقت بیان کیا، یہ سوچا کہ میں بولوں گا تو چھوڑ دے گا۔ اس نے کیا کیا، اور ٹائٹ پکڑا، کہے پیر صاحب اب تو میں اور نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کہ جتنے پیر آتے ہیں وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں یا دوسروں سے کرواتے ہیں، تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا سب نکلی، تو اصلی۔ اس نے کہا ارے یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا ہے، میں نے اپنی برائی کی تھی کہ چھوڑ دے گا، یہ تو اور پکڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا کوئی راستہ نہیں، تو یہ بتا کیا کرنا ہوگا؟ کہا حضور کچھ نہیں، بس آپ مجھے مرید کرو اور میں چھوڑ دوں۔ تب چور کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کہا اچھا میں تیرا پیر، جی حضور، تو میرا مرید، جی حضور، تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے؟ جی حضور جانتا ہوں۔ تو سن، میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ بھی بہت تیز تھا مرید، نے کہا اے حضرت گردن مانگا ہوتا تو خدا کی قسم کاٹ کے قدموں میں رکھ دیتا، یہ آدیش نہیں مانوں گا، 60 سال کے بعد ملے۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تو میرے سارے ساتھی بہت دور نکل گئے، چلیے سامنے ایک گھر ہے، یہاں خوب لنگر بڑھتا ہے، بہت بڑے سیٹھ کا گھر ہے، چل اندر چلتے ہیں، میں تیرے سامنے چوری کروں گا، تجھے یقین دلاؤں گا کہ میں چور ہوں، اس کے بعد بھی اگر یقین نہیں آیا تو تجھے مرید بناؤں گا۔ اس نے بولا بناؤ گے نا؟ ہاں بالکل بناؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اندر جیسے ہی دروازے کی دہلیز پہ پہنچے تو چور کے من میں تھوڑا احساس ندامت بھی تھا۔ اس نے کہا دیکھ چوری کرنا گناہ ہے، کیا ہے؟ اور اگر روکنے پہ کنٹرول ہے تو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو تو پھوکٹ میں بلا وجہ دیکھ کے گنہگار بنے گا، تو یہیں بیٹھ، یہیں باہر دہلیز پہ بیٹھ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر بھی یقین نہ ہوا تو مرید بناؤں گا۔ کہ بناؤ گے نا؟ ہاں بالکل بناؤں گا۔ چور اندر گئے، گھر میں اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا،
وہ ہمارے یوپی کی زبان میں کہتے ہیں نا ٹاپک ٹوئیاں، ہاتھ پیر ایسے ایسے مارا کچھ مل جائے، ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا، ادھر ہاتھ مارا تو مسلح، آگے ہاتھ مارا تو دیکھا نماز کی چوکی، پھر ایک چراغ دیکھا، چراغ میں ایک پرچھائی نظر آئی، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھ کے چور گھبرا گیا اور اسی چوکی کے نیچے چھپ گیا۔ اسی درمیان حضرت خواجہ خضر کی آمد ہوئی، فرمایا اے عبد القادر جیلانی، فلاں مقام پہ ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے ابدال کا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو ابدال نامزد کرنا ہے، کیا حکم ہے کسے ولی بنایا جائے؟ ارے گوری پور والوں، میرے غوث کی کرامت اور سخاوت دیکھو، فرماتے ہیں اے خواجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چور آیا چوکی کے نیچے چھپا ہوا ہے، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے کچھ ملا نہیں۔ اگر وہ خالی ہاتھ گیا تو بغداد کی گلیوں میں شور مچائے گا کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، لوگ میری سخاوت کو تانا دیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے۔ اسی چور کو ولی، ماشاءاللہ 2 بجے رات کو بھی آپ ایسا سن رہے ہو جیسے لگ رہا میں لکھنؤ میں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنگال والوں کو بہت شارپ مائنڈ بنایا، اس پر لوگوں نے ریسرچ بھی کیا، کسی انگریز نے لکھا بھی تھا، کلکتے کا رہنے والا تھا، کہ بنگالی لوگ اس لیے بڑے عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ مچھی کھاتے ہیں، ماس بات کھاتے ہیں، تو آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، سپر، خالی زبان پہ تھوڑا کنٹرول رکھو تاکہ ہاں یہ گڑبڑ کر دیتی ہے، ہاں بس کم بولو اور زیادہ سوچو، اللہ آپ سب کو سمجھداری عطا کرے۔ اسی چور کو ولی بنا دیا جائے، منہ سے ولایت کی سوغات نکل چکی تھی، فیضان کا دریا بہہ چکا تھا، اس چور کا مقدر بدل چکا تھا، اب وہ چور نہ رہا، حضرت الفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، جن کا مدار پر انوار بغداد میں ہے، میں گیا ہوں۔ اب اس کی شان بدل گئی، نظر کا تیر بڑے پیر کی آنکھوں سے نکل چکا تھا، اس کا ہردے جو ہے وہ پریورتت ہو چکا تھا، من اس کا کومل کٹھور تھا، کومل بن چکا تھا، اب نہ اسے چور یاد، نہ چوری یاد، نہ ساتھی یاد، نہ ڈکیتی یاد، اب تو نگاہ عبد القادر سے نظر چار اور زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ اب تو دن کی دنیا بدل چکی تھی، دل کی دنیا بدل چکی تھی، ایک دن گزرا دیدار درشن، دوسرا دن درشن، تیسرا دن جب آیا تو غوث پاک نے اس کو سینے سے لگایا، ساری نہارا نور ولایت کو ڈیل دیا، اس کے بعد خلافت سے نوازا اور فرمایا جاؤ، جس منصب پہ تجھے بٹھایا گیا ہے وہ زمین تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی نکلنے لگے غوث پاک نے روکا، جا تو رہا ہے، توجہ رہے جا تو رہا ہے، مگر وعدہ یاد ہے نا، تیرا ایک مرید میری چوکھٹ پہ پچھلے 3 دن سے انتظار میں بیٹھا، تو نے وعدہ کیا تھا جاؤں گا چوری کروں گا، چوری کا مال دکھاؤں گا، پھر مرید بناؤں گا، جا اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے دکھا کے اسے مرید بنا لے۔ آپ ذرا سوچو مسلمان، جب غوث پاک چور کو ایسا بنا سکتے ہیں، چور کو، تو جس نے ان کا دامن تھام کے قادریت
کا تاج اپنے سر پہ رکھا، اگر اسے تپتی آگ سے باہر نہ نکال دے تو حیرت کیا۔ اس واقعے سے دو چیزیں سمجھ میں آئی۔ کئی چیزیں؟ زور سے بولو۔ دو چیزیں مکھیتا سمجھ میں آئی، اور بھی ہیں لیکن دو۔ ایک تو بالکل کلیئر ہے اور غور سے دونوں سننا ہے۔ ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر پیر کامل ہو، مہان ہو، کامل ہو، کیا ہو؟ زور سے بولو۔ کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے، مرید کو ولی بنا دے، چور کو ولی بنا دے۔ یہ تو سمجھ لیں۔ دوسرا والا ذرا سنیے گا، پہلا پھر سنیے کہ اگر پیر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے، اور دوسرا کہ اگر مرید اپنی طلب میں، اپنی خواہش میں، اپنی اچھا میں کامل ہو تو چور کو ولی بنوا دے، چور کو ولی بنوا دے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ کون؟ عبد القادر جیلانی۔ بچپن پہلا دن ہے، روزہ رکھے ہوئے۔ کون؟ عبد القادر جیلانی۔ کہ نکلے تو نکلتا ہوا سورج انہیں سلام کرتا ہو۔ ارے ہم ہیں، تم ہو، جو طبیعت پہ چلتے ہیں، طبیعت پہ، اور ایک عبد القادر ہیں جن کو جو شریعت پہ بچپن میں چل رہے ہیں، شریعت۔ کون؟ عبد القادر جیلانی۔ اگر بغداد پڑھنے جائیں اور ماں کہتے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو ڈاکوؤں سے بھی نہیں چھپایا کہ میری صدری میں 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ کون؟ عبد القادر جیلانی۔ کہ اگر نانا عبداللہ سومئی ڈنڈا لے کے دوڑائے اور آپ کسی قبرستان سے گزرے اور کہہ دیں کہ مردوں